سورۃ النساء آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ یہ سورہ نساء ہے۔ نساء کا ویسے ترجمہ اور معنی تو خواتین کے ہیں، تو اس صورت میں بھی نکاح کے حوالے سے بھی احکامات ہیں، پھر محرمات کے حوالے سے بھی احکامات ہیں، اسی طرح میراث کے حوالے سے خصوصاً جو خواتین کے ساتھ برتاؤ تھا تو اس کے رد عمل میں میراث کے احکام بھی ہیں، تو اس لیے اس صورت کا نام سورہ نساء ہے۔ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور زمانہ نزول تقریباً یہی 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری کے آخر تک، اس دوران یہ صورت نازل ہوئی ہے اندازتاً، اس لیے کہ اس میں ایک تو میراث کے احکامات ہیں تفصیل سے، تو میراث کی احکامات جاننے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تو ان کے میراث کی تقسیم کا سوال پیدا ہوا، تو اس اعتبار سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صورت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، اور غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا ہے۔ پھر اس میں تیمم کا جو حکم ہے اور تیمم کی جو اجازت ہے وہ اسی صورت کے اندر ہے، اور جو غزوہ بنی المصطلق کا یا غزوہ بنی المصطلق اس کا واقعہ ہے، تیمم کا واقعہ جو سن 5 ہجری کا غزوہ ہے۔ پھر صلاۃ خوف کا بھی اس میں ذکر ہے، اور صلاۃ خوف کی ضرورت آئی ہے غزوہ ذات الرقاع میں جو سن 4 ہجری میں ہے۔ تو غرض یہی زمانہ نزول ہے اس سورہ کی، اور اس کی 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں اس سورت کے اندر۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا۔ تو اس سے آگے جو اصل مضمون شروع ہو رہا ہے سورت کا وہ اگلی آیت سے، آیت نمبر 2 سے، کہ یتیموں کا حق ادا کرنا، اس حوالے سے جو احکامات ہیں تفصیلی۔ لیکن جو قرآن کا یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے کہ صرف قوانین لاگو نہیں کرتا، بلکہ ان قوانین پر عمل کیسے کرنا ہے، عمل پیرا کیسے ہونا ہے، اس کا بھی قرآن بتاتا ہے، اور یہی ایک بہترین طریقہ ہے قوانین کے لاگو کرنے کا، کہ کوئی بھی حکومت اگر قوانین صرف بناتی جا رہی ہے اور عوام پر تھوپ رہی ہے، لیکن اس کا کوئی ایسا طریقہ کار وہ وضع نہیں کر رہی کہ جس طریقہ کار کو سامنے رکھ کر اس قانون پر عمل کیا جائے، تو پھر اس قانون کارگر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھی جہاں بھی قوانین ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ لازمی طور پر ایک چیز اللہ ذکر کرتے ہیں، وہ ہے تقوی، کہ تقوی ہی ایک ایسا وصف ہے کہ جس شخص کے اندر یہ تقوی کا وصف ہو اس کے لیے الہی قوانین پر عمل پیرا ہونا آسان ہوتا ہے، وگرنہ جب تک لاٹھی ہے تب تک تو آپ قانون پر عمل کریں گے، لیکن جیسے ہی آپ کو اندازہ لگا، موقع ملا کہ اب کوئی میرے سر پر نہیں ہے، تو آپ نے قانون توڑ دینا ہے۔
لیکن اگر تقوی آپ کے پاس ہے تو آپ بند کمرے میں بھی ہے اور کسی کی نظر کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، یا بیابان میں ہے، جنگل میں ہے، کہیں پر ایسا ہے، یا یہ کہ آپ ایسے اقتدار میں ہیں کہ جہاں آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ جس طرح چاہیں سلطنت کے مال کو اور خزانے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اندر تقوی کا وصف ہوگا تو پھر اس بند کمرے کے اندر بھی اور اس اقتدار کی کرسی پر بھی آپ کو الہی قوانین پر عمل پیرا ہونا آسان ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے تقوی کا حکم دیا ہے کہ اتقوا ربکم، اپنے رب کا لفظ استعمال کیا، اور اس میں گویا کہ تقوی کی علت اور وجہ بھی بیان کر دی کہ رب پالنہار کو کہتے ہیں اور پروردگار کو کہتے ہیں، تربیت اور پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو جس ذات نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہارا پالنہار ہے، تمہارا پروردگار ہے، وہ لائق ہے اس بات کے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے اور اس کے احکام اور اس کے بتائے ہوئے قوانین اور راستے پر چلا جائے۔ تو اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کر لو۔ الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے، اور وہ ایک جان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وخلق منہا، اور اس جان سے پیدا کیا، زوجہا، اس کے جوڑے کو، یعنی حضرت حوا کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ کس طرح پیدا کیا یہ یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے۔ بعض ضعیف روایات میں اس کا آتا ہے کہ بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، لیکن وہ ایک ضعیف روایت ہے، تو اس لیے یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیسے پیدا کیا، وہ اللہ جانے۔ لیکن آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور پھیلایا ان دونوں سے یعنی آدم اور حوا سے، رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سارے مرد اور عورتیں، یعنی انہی سے پھر نسل انسانی کا سلسلہ چلا، حضرت آدم اور حضرت حوا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ اے انسان، تم کس بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہو یا اپنے آپ کی بڑائی جتلاتے ہو؟ کوئی ایک قوم دوسری قوم سے اپنے آپ کو بڑا جتلاتی ہے، ایک ملک والے دوسرے ملک سے اپنے آپ کو بڑا جتلاتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، کیوں؟ جبکہ تمہاری اصل کیا ہے؟ ایک ماں باپ، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ تو اس لیے سارے انسان اس اعتبار سے برابر ہے، اسی لیے یہاں خطاب بھی ناس، سارے لوگوں سے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یا ایھا الناس، تمام لوگ۔ تو پوری انسانیت اس بارے میں تو برابر ہے کہ وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے، جو کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ اللہ نے براہ راست حضرت آدم کو پیدا کیا، بنایا ہے، اور پھر حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں کے میلاب سے پھر ان کی اولاد کا سلسلہ چلا، اور وہ اولاد پھیلتے گئے، اور دنیا میں جو انسان موجود ہے وہ انہی کی اولاد ہے۔ تو جب ماں باپ ایک ہے، ایک ہی نفس واحدہ سے ہیں، تو پھر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں میں عرب ہوں اور میں عجم ہوں، میں گورا ہوں اور میں کالا ہوں، میں پاکستانی ہوں اور فلاں ترکی ہے۔ یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسانیت ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ اور پھر جب مومن بھی ہو تو پھر تو وہ تفریق کا جواز مزید ختم ہو جاتا ہے۔ اسی سے قرآنی نظریہ یہی ہے کہ انسانیت کی ابتدا حضرت آدم اور حضرت حوا سے ہوئی، کوئی ارتقائی عمل نہیں ہوا، جیسا کہ ڈاروین کا نظریہ ہے، نظریہ ارتقاء، کہ انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ یہ قرآن کے خلاف۔ قرآنی نظریہ اور ڈاروین کا نظریہ ارتقاء، یہ دونوں ایک متضاد چیزیں ہیں۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی نہیں، ڈاروین کا نظریہ ارتقاء ہی ٹھیک ہے، تو پھر قرآن گویا کہ اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہو سکتا، قرآن کے بالکل خلاف۔ اس نظریے کا قرآنی روح سے کوئی وہ نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جیسے پچھلے دنوں ایک بہت بڑا
میڈیا میں چلا یہ واقعہ، بنوں کا کوئی پروفیسر تھا کالج کا، وہ اسی نظریے کا حامل تھا اور طلبہ کو یہی نظریہ پڑھاتا تھا، وہ نظریہ ارتقاء کا حامی تھا۔ تو وہاں اگرچہ علماء کرام جمع ہوئے، وہ ایک الگ ہے کہ صحیح طریقہ کار تھا یا نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے آپ ایک مسلمان بچوں کے ذہنوں میں آپ ایک ایسا نظریہ ڈال رہے ہیں جو نظریہ قرآن کے خلاف ہے، تو والدین تو احتجاج تو کریں گے۔ میڈیا نے تو ہر چیز کو غلط نظریے سے پیش کرنا ہے کہ ہاں مولوی آ گئے اور یہ ہو گئے وہ ہو گئے، لیکن ایک بچہ ہے وہ کالج میں جا رہا ہے، ایک اسلامی سلطنت ہے جو اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، وہاں اگر قرآن کے بنیادی نظریے کے خلاف کوئی نظریہ پڑھایا جا رہا ہو تو لازمی تو وہاں لوگ بھی ایکشن لیں گے، حکومت کو بھی ایکشن لینا چاہیے، حکومت کو ہی ایکشن لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو ضرورت ہی نہ پڑے۔ لوگ تبھی ایکشن لیتے ہیں خود سے جب حکومت کچھ نہ کرے۔ تو نظریہ قرآنی نظریے کے خلاف ہے۔ قرآنی نظریہ یہی ہے کہ انسانیت کی آغاز ایسا ہوا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، خود اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس میں روح پھونکی، اور پھر اسی آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کو زمین پر اتارا، اور زمین پر اتار کر جس طرح میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے اسی تعلق سے انسانیت کے آغاز ہوئے، اور انسانیت زمین میں کوئی ارتقائی وہ نہیں ہوا۔ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں بھی شامل کی ہے، اور خطبہ نکاح میں یہی آیت پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں خطبہ یعنی نکاح میں بھی یہی ہوتا ہے جو حضرت آدم اور حضرت حوا کا آپس میں جوڑا بنایا گیا تھا، تو نکاح میں بھی جوڑا ہی وہ تشکیل پاتا ہے، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت خطبہ نکاح میں شامل کی۔ تو وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے پھر اللہ نے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلایا۔ تو اس رب سے ڈرو، اور دوبارہ تم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یعنی جس کے نام کو تم کسی بات کے منوانے کے لیے استعمال کرتے ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی حادثہ ہو، یا کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اس نام کا واسطہ دیتے ہو، تو اس لیے وہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے اس کا تقوی اختیار کیا جائے، لہذا تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ والارحام، اور رشتہ داریوں سے ڈرو۔ رشتہ داریوں سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داریوں کے معاملے میں شرعی احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرو۔ ارحام رحم کی جمع، رحم ویسے بچہ دانی کو کہتے ہیں، چونکہ رشتہ داریاں یہ بنتی ہیں چاہے باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو، وہ رشتہ داریاں بنتی ہیں اسی نسبت سے کہ آپ فلاں مرد اور عورت کے میلاب سے پیدا ہوئے ہیں بچہ دانی کے ذریعے سے، تو اسی لیے رشتہ داریوں کو عربی میں رحم کہتے ہیں۔ رشتہ دار پھر دو طرح کے ہیں، رحم ذا محرم اور رحم ذا غیر محرم۔ ایک وہ رشتہ دار جو محرم ہوتے ہیں آپ کے، جیسے آپ کا ماموں ہے آپ کے لیے محرم ہے، آپ کا والد ہے آپ کے لیے محرم رشتہ دار ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کی بہن ہیں، آپ کی پھوپھی ہیں، آپ کی خالہ ہیں، جیسے کہ آگے اس کا ذکر آئے گا۔ یہ محرم رحم ذا محرم یعنی محرم رشتہ دار، اور ایک رحم غیر ذا محرم یعنی وہ رشتہ دار جو رشتے میں تو ہیں آپ کے ساتھ لیکن وہ غیر محرم ہے آپ کے لیے، جیسے کہ کزنز وغیرہ۔ تو بہرحال ارحام یعنی رشتہ داریوں سے بھی ڈرو، یعنی ان کے رشتہ داروں کے معاملے میں جو شرعی احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی سے ڈرو۔ جو قطع رحمی ہے یعنی رشتے کے تعلق کو توڑنا ہے وہ حرام ہے، اور صلہ رحمی اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ ایک حدیث کا جس طرح کے مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر زیادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنائے رکھے، ان کے ساتھ تعلق کو ختم نہ کریں، اور قطع رحمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اور دوسری روایت میں دو اعمال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اپنے بجا لانے والے کے لیے لڑیں گے، اللہ سے لڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ایک قرآن اور دوسری صلہ رحمی، کہ قرآن بھی لڑے گا کہ نہیں یہ تو میری تلاوت بھی کرتا تھا، میرے احکامات پر عمل پیرا بھی تھا، کیسے آپ اس کو جہنم میں لے جائیں، تو ان کی سفارش کو قبول بھی کریں گے۔ اور ایک صلہ رحمی ہے، تو صلہ رحمی کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی
تم پر نگہبان ہے، نگران ہے، رقیباً نگران ہے، یعنی ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ لہٰذا اگر تقوی ہے یا نہیں ہے، اس معاملے میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس میں تقوی ہے، کس میں تقوی نہیں ہے۔ لہٰذا نہ تو تقوی کی ایکٹنگ کرنی چاہیے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے احکامات پر چلنا چاہیے اور نہیں اپنے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ میں بہت بڑا نیک ہوں۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ کون نیک ہے، کون برا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے۔ ظاہری طور پر ہاں جو معاملات ہیں وہ الگ ہیں، لیکن تقوی کا تعلق چونکہ دل سے ہیں اور ظاہری اعمال اس کے اوپر ایک دال اور دلیل ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے حکم لگایا جا سکتا ہے، لیکن جب تک کوئی چیز ظاہر میں نہ ہو، واضح طور پر نہ ہو، تو کسی کے دلوں میں نہیں جھانکنا چاہیے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، اور نہ ہی اپنی اس کیفیت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے کہ میں کوئی نیک ہوں۔ وہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔